تمہارے لیے اسٹیج سج چکے، تمہارے لیے جوڑے بن چکے، تمہیں ہدیہ تحفہ مل چکا، دنیا میں تمہیں مل گیا، میرے لیے نہیں کیا تھا۔ یہاں تو وہ سکہ چلے گا جو صرف میرے لیے کیا گیا ہو، میری رضا کے لیے کیا گیا ہو، اس میں اخلاص ہو۔ تمہارے اخلاص نہیں تھا، ملاوٹ تھی۔ پکڑو اسے اور مجرموں کی طرح یؤخذ بالنواصی والاقدام، قدموں کو باندھ دیا جائے گا پیشانیوں سے، جیسے جیل میں جب لٹکا کے کسی کو مارتے ہیں تو وہاں پر ایک لوہے کا ڈنڈا ہوتا ہے، یہاں پیروں کو باندھ دیتے ہیں، ہاتھ سے یوں لٹکا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر لٹ برستا ہوتا ہے پیروں پر۔ اتنے لٹ باز کے پڑتے ہیں کہ پیر پھٹ جاتے ہیں۔ پکڑو اسے، وہی یہ اب آخرت کی جیل کی طرف جا رہا ہے اور اٹھا کر کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، تم جو لباس کو دیکھ کر کے بزرگی سمجھتے ہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ پہلے اس کا عمل دیکھو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا تو ان کی امت سے بھی محبت کرتا ہوگا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہنے والا۔ کیا تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے محبت نہیں کی؟ بتاؤ، کی کہ نہیں؟ باندیوں سے محبت کی؟ یتیموں سے محبت کی یا نہیں؟ یتیموں سے محبت کی، مگر آج کے اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، تو یتیم سے محبت کرے گا؟ تیرا رشتہ دار میں کوئی یتیم ہے، کبھی تو نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ کبھی عید کے دن تو اپنے 100 روپے کی گڈی لے کر ان یتیموں کے پاس گیا جن کے پاس عید کے دن کھیلنے کو کھلونے نہیں ہے؟ اس کی بیوہ ماں کے پاس آج سیوئی بنانے اور کھیر بنانے کے پیسے نہیں ہے، آج جن بچوں کے لیے نئے کپڑے لانے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ اے امیروں، اے تاجروں، اے مالداروں، غریبوں سے کوئی سوال نہیں ہوگا، مزدوروں سے سوال نہیں ہوگا، وہ تو 500 برس پہلے اپنا چھوٹا سا حساب لے کر چلے جائیں گے، لیکن ہر مالدار کو روکا جائے گا، بتا زکات دی یا نہیں دی؟ بہن غریب تھی، اس کی کفالت کی یا نہیں کی؟ ماں بیمار تھی، دوا لے کر آیا کہ نہیں آیا؟ بھتیجا پڑھ سکتا تھا اور تو اپنے بھتیجے کی فیس بھر سکتا تھا، اس کا مدرسے میں داخلہ کر سکتا تھا، تو نے کیا یا نہیں کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ مگر بتاؤ، میں مدرسے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور مسجد کے اماموں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور میری آواز نہیں پہنچ رہی یہاں کیونکہ کوئی ویڈیو یا کوئی طرح کی چیز نہیں بنائی جا رہی، تو جہاں تک پہنچے گی وہاں تک تو پہنچے۔ ہمیں یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اسلام نے محض یہی کہا ہے کہ تم اپنی ذات کی عبادت کرتے رہو، اپنی ذات کی پرستش کرتے رہو؟ من چاہا تو جوتا 40,000 کا پہن لیا، دل چاہا تو گھڑی جو ہے 30,000 کی پہن لی، اور دل چاہا تو چشمہ 50,000 کا اپنی آنکھوں پر لگا لیا، اور دل چاہا تمہارا تو کپڑے تم نے 20-30,000 کے پہن لیے۔ من چاہا تو یہ گاڑی ختم کی اور دوسری گاڑی نکال کر کے 24 لاکھ اور 25 لاکھ کی گاڑیاں لے آئے۔ یہ دولت اللہ نے آپ کو اس لیے دی ہے، اس لیے نہیں دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اس لیے دی ہے کہ تو امین ہے اس دولت کا، تو اس کا مالک نہیں ہے۔ 2.5% تو تیری دولت میں زکات ہے اور اس میں فضول خرچی نہیں کر سکتا تو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اس سے پہلے یہ بات کہی اللہ نے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تو اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر، اپنی دولت میں سے مسکینوں کا حق ادا کر، یتیموں کا حق ادا کر۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی مت کر۔ مگر یہاں فضول خرچی کو ثواب اور فرض اور واجب نہیں سمجھا جا رہا، سمجھا جا رہا ہے کتنے کپڑے ہیں، کتنی جوتیاں ہیں، کام کتنے سے چل سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود عمارتیں بن رہی ہیں۔ تم نے سعودیہ میں دیکھا اور دبئی میں دیکھ رہے ہوگے، میں تو نہیں گیا دوسرے ملکوں میں، تم نے کویت میں دیکھا اور دوسرے مقامات پر دیکھ رہے ہو۔ ایک طرف یمن میں بھوک سے بچوں کی کمریں لگ گئیں اور پیڑ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ افریقہ میں اور صومالیہ میں بھوک کا یہ عالم ہے، اور سرزمین بیت المقدس مسجد اقصی